بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سبق دیکھیں، اس میں قرآن کریم کے یاد ذکر کی گئی ہے۔ عنوان کیا ہوا؟ تثلیث نہیں توحید، یعنی تین خداؤں کا نظریہ نہیں، مسلمانوں کی پہچان ایک خدا ایک رب تعالیٰ کا نظریہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق بات ہی کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول تھے، وکلمۃ، اور اس کے کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جن کا القاء انہوں نے حضرت مریم کی طرف کیا، وروح من، اور اس کی روح تھے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جائے تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے نہیں تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ ذات اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور وہ سب کچھ جو کچھ ہے زمین میں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ بات عرض کی جا چکی کہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ذات میں اگر اس کے ساتھ کسی نے کسی کو ملا لیا تو یہ بھی شرک ہے، صفات میں کسی کو ملا لیا تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر عیسائی حضرات کو تنبیہ فرمائی ہے اور ان کو دین میں غلو سے روکا ہے۔ انہوں نے دین کے اندر غلو اختیار کیا تھا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو ماننے کے اندر حد اعتدال سے آگے نکل گئے اور کہنا شروع کر دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غلو سے ان کو روکا ہے، فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہی کرو، جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو حضرت مسیح ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہے۔ آگے فرمایا وکلمۃ، اس کے کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو حضرت مریم کی طرف جس کا القاء کیا، وروح من، اور اس کی روح ہے۔ اس کو سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلمہ اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اس کے بعد پوری انسانیت کو جو ہے آدم اور حوا کے ذریعے پھیلا دیا۔ اب پوری انسانیت کے وجود میں آنے کا ایک نظام ہے رب تعالیٰ نے دیا ہوا، توالد اور تناسل کے ذریعے، کہ جو ہے شادی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے پھر بچے ہوتے ہیں، آگے تفصیل ساری کی ساری چلتی ہے۔ اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص نظام کے تحت پیدا ہوتا ہے، یعنی جو ہے وہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، اس طرح ان کو کلمہ فرمایا اور روح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، یعنی ہو جا، تو وہ پیدا ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے، میں بھی کلمہ کن سے پیدا ہوا، آپ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، لیکن ہم اللہ کا کلمہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور دنیا میں ظاہری طور پر ایک ایسے نظام کے ذریعے آئے ہیں جس نظام کے ذریعے ہر انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس نظام کے ذریعے نہیں آئے جس نظام کے ذریعے ہر انسان آتا ہے۔ قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت مریم سے پیدا ہوئے، مریم نے شادی نہیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا بطور اعجاز کے۔ تو اس لیے چونکہ خالص کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور ماں باپ کے اختلاط سے نہیں، شادی سے نہیں، اس لیے ان کو کلمہ فرمایا گیا۔ اور روح من، روح کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، روح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح ہے میرے رب کا حکم ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا تھا، وہ آپ نے جبریل کو فرمایا، اور حضرت جبریل نے حضرت مریم جو ہے وہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے ہاں وہ پھونک ماری، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ تو چونکہ یہ رب تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ روح من فرمایا گیا ہے، تو اور کلمہ فرمایا گیا، اس لیے خالص کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جو عام نظام ہے عام بچے کے آنے کا، اس سے پیدا نہیں ہوئے۔ اسی سے جو ہے چونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کلمہ فرمایا، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں روح فرمایا، عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا اور کہنا شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہنا شروع کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہے۔ تو یہ خدا والا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو یہ عجیب بات ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا اور ساتھ کا خدا صرف ایک نہیں بلکہ خدا تین ہے۔ اب خدا تین کون سے ہیں؟ اسے بولتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ عیسائی حضرات بیچارے آج تک اس عقیدے کو خود کسی کو سمجھا نہیں سکے، یہ خدا تین ہیں کیسے؟ اس میں ان کے فرقوں کا زبردست اختلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، آپ تعداد تو ان کی فرقوں کی بہت زیادہ۔ تو اب وہ تین خدا کون سے؟ بعض فرقے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا، حضرت عیسیٰ خدا، حضرت مریم خدا۔ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا، حضرت عیسیٰ خدا، روح القدس خدا، یعنی حضرت جبریل خدا۔ پھر آگے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے تینوں کا، اور ان میں سے ہر ایک کی الگ حیثیت کیا ہے؟ اس میں زبردست عیسائی فرقوں میں آپس کے اندر اختلاف تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسائیوں کو شر سے بچانے کے لیے آسمان پہ اٹھا لیا، تو اب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کی حواری یعنی صحابی تھے، وہ صحیح عیسائیت کی تعلیم لوگوں کو دے رہے تھے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا پولس، وہ کٹر یہودی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مخالف تھا۔ اس نے بعض سیاسی عزائم کے تحت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کیا، عیسائیت کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا، اور جو ہے بہت بڑا اپنے آپ کو مبلغ مشہور کرا دی کہ میں عیسائیت کا بہت بڑا مبلغ ہوں۔ اور یہ غلط نظریات سارے کے سارے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے عیسائیت کی پہچان بنا دی۔ کیونکہ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، صحابی تھے، ان کو خود اس سے سخت اختلاف تھا، اور وہ کہتے تھے کہ گمراہ آدمی ہے، یہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے، یہ بڑھ کر اقتدار آ گئے، انہوں نے اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے نظریات عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ راسخ کر دیے، مستقبل میں یہی عیسائیت کی پہچان بن گئی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا خدا تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ جو ہے وہ جو میں سولی پہ چڑھ گیا ہوں۔ یہ سارے عقیدے سولی پہ چڑھ گئے، گناہوں کا فارہ بن گئے، سارے عقیدے پولس نے دیے اور پوری کی پوری عیسائیت کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ تین خداؤں کا نظریہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ کہو خدا تین ہے، انتہوا خیرٌ لَکُم، تمہاری اس لیے بہتری کے باز آنا۔ آج تک یہ عقیدہ عیسائی کسی کو سمجھا نہیں سکے، آج تک نہیں سمجھا سکے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان کسی عیسائی کو میرے پاس لے آئے، جس میں اس کے پڑھتے تھے، میرے پاس لے آئے، تو وہ کہتے ہیں یہ آدمی ہمیں پریشان کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی خدا تین نا، تو تینوں کو مانو، ایک کو کیوں مانتے؟ تو میں نے کہا کیسے مسئلہ؟ کہتے جی تین خدا ہیں، حضرت جبریل، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ، اور پھر تینوں میں سے ہر ایک مستقل طور پہ خدا ہے، تین مل کے ایک ہے، ایک مل کے تین ہے۔ لیکن تین مل کے ایک تو ہوتا نہیں ہے، یہ تیری عجیب بات ہے، یہ مجھے سمجھاتا ہے، سمجھائے گا۔ میں نے کہا کوئی اس پہ دلیل دو۔ کہتا جی دلیلیں تو بہت ہے، میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا مثلاً؟ کہتا دیکھو جی تین مل کے ایک اس طرح ہوتا ہے کہ انسان یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک جسم، نمبر دو روح، تیسرا اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے۔ کہتا دیکھو انسان یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوا، تینوں مل کے ایک انسان ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کیا صرف خون کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ کیا صرف روح کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ کیا صرف جسم کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے کہتے ہیں؟ تم کہتے ہیں تین مل کے ایک خدا، ان میں سے ہر ایک مستقل خدا، تو پھر تو خون بھی مستقل انسان ہونا چاہیے، خون کو کوئی آدمی بھی انسان نہیں کہتا، لیکن یہ دلیل غلط ہے۔ کہتا اچھا چلو ایک اور دلیل سن لو۔ میں نے کہا سنا دو۔ کہتا ہے دیکھو چار پائی ہے، چار پائی یہ تین چیزوں سے مل کر وجود میں آتی ہے۔ مثلاً میں نے کہا بولو۔ کہتے ہیں کہ جی دیکھو ایک تو ہوں چار پائی دیا بائیاں، ایک ہوں چار پائی دے پاوے، ایک ہوں چار پائی دا وان۔ حاجی صاحب، حاجی صاحب کی وان کی مشین ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے چار پائی کا وان، ایک ہوتی چار پائی کی بائیاں،
ایک ہوتے ہیں چارپائی کے پاوے، کہتے ہیں کہ تینوں مل کے جو ہے ایک چارپائی بنتی ہے۔ اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ مل کے ایک خدا بن گئے۔ میں کہا بے وقوف آدمی، کیا صرف بانڈ کو چارپائی کہہ سکتے ہیں؟ کیا صرف باہیوں کو چارپائی کہہ سکتے ہیں؟ کیا صرف پاووں کا نام چارپائی ہے؟ نہیں، اکیلے پاوے ایک طرف پڑے ہو، کوئی بھی عقل مند انسان اس کو چارپائی نہیں کہے گا۔ اکیلا بانڈ ایک طرف پڑا ہو، اس کو کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے چارپائی نہیں کہے گا۔ اکیلی باہیاں ایک طرف پڑی، اس کو کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے چارپائی نہیں کہے گا۔ تو کہنا تینوں مل کے ایک، دونوں میں سے ہر ایک مستقل کر دو، تم خدا مانتے ہو، اس پہ تمہارے پاس تو دلیل کوئی نہیں۔ اب وہ کان جھاڑنے لگ گیا۔ تو باطل کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، صرف وسوسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو خدا تین ہے، بعض آ جاؤ، انتہوا خیرٌ لکم۔ آگے فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک ہے، معبود ایک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ اس بات سے پاک، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اولاد کی احتیاج یہ تو ایک ضرورت ہے، رب تعالیٰ کو کسی چیز کی احتیاج ہے نہیں۔ رب تعالیٰ خود فرماتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ساری چیزیں ہیں ہی میری، میں کسی چیز کا محتاج ہوں ہی نہیں، ہر چیز کو میں نے بنایا۔ میں نے کل کو بوڑھا نہیں ہونا جو مجھے سارے کی ضرورت ہو، مجھے اولاد کی کیا ضرورت؟ مجھے اولاد کی۔ اس نے ایک اور بات لکھی جو آیا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کہتا اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تسلیس تو مجھے سمجھا نہیں سکا، اب یہ سمجھا لیں۔ کہتا میں نے کہا مثلا کیسے اللہ کے بیٹے؟ کہتا دیکھو جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ آتا ہے تو ماں باپ کے اختلاف کے نتیجہ میں دنیا میں آتا ہے، اس لیے ہر بچہ کوئی نہ کوئی عقل کہتی ہے باپ ہو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب تم خود کہتے ہو ان کے باپ نہیں تھے، تو اب اللہ نے ان کو پیدا کیا، تم خود کہتے ہو اللہ کلمہ ہے یا اللہ کی روح ہے، تو پھر تو وہ اللہ کے بیٹے ہوئے کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ عقل کہتے ہیں ہر بچے کو نہ کوئی باپ ہو۔ جب تم کہتے ہو ان کو کوئی اور باپ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا اللہ ان کا باپ۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تمہاری عقل چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اگر عقل یہ کہتی ہے ہر بچے کو نہ کوئی باپ ہو، عقل تو یہ بھی کہتی ہے ہر بچے کو کوئی نہ کوئی دادا بھی ہو۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باپ ہے، تو دادا کون ہے؟ اور میرے منہ کی طرف دیکھے، میں نے کہا دیکھو عقل رک گئی نا جا کر، عقل رک گئی آگے جا کر، دادا تم نہیں بتا سکتے۔ جب دادے کا تصور غلط ہے تو باپ کا تصور بھی غلط ہے۔ رب تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے چاہے بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دے، جس طرح حضرت آدم کو پیدا کیا، اگر چاہے بغیر ماں کے پیدا کر دے جس طرح حضرت حوا کو پیدا کیا، اگر چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ نظریات نہ گھڑو، عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ بھی کہتی ہے ہر باپ کا، ہر بچے کا دادا بھی ہو، پردادا بھی ہو، سب کچھ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر آگے کہاں جائے گا رسول؟ بات سمجھ آئیں گی؟ حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے۔ جیسا یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہ اللہ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن دیکھو اب اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات انتقام نہیں لیتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کو عذاب نہیں بھیجتی، اس کے باوجود ان کو عافیت میں رکھا ہوا ہے اور پھر ان کو روزی بھی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا رب تعالیٰ سے بڑا کسی کا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور اللہ تعالیٰ کا فضل عقائد میں آ گیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ یہ بات بڑی تفصیل سے گزر چکی۔ البتہ بندوں کی بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کی ارادہ، اختیار، خواہش و رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق اور رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے جس گناہگار کو چاہے معاف کر دے، اللہ ہی سے ہدایت کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے وضاحت سے نہیں کی تھی، اب وضاحت سے تھوڑی سی سن لیں کہ ایک ہے اللہ کا عدل، دوسرا اللہ کا فضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اختیار دے کر بھیجا ہے۔
اور اس اختیار کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ اچھے یا برے کام کرتا ہے. اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے اچھائی ہے اور نیکی ہے، برا کام کرے گا تو برائی ہے اور اس کا برا انجام ہے اور دوزخ ہے. تو اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ جو بھی آدمی نیکی کرے گا اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اپنے برائی کے انجام کو پائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اس کا انجام ملے گا، ذرہ بھر برائی کرے گا انجام ملے گا. اصل قانون تو یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو معاف فرمانا چاہے تو فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر اس چیز کی پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کسی کو معاف کر دیں گے، نہ اللہ تبارک کا اصل جو ہے قانون وہ عدل والا ہے. کسی خاص بندے پہ فضل فرما دے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، تو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، لیکن عمل جو ہے عدل کو دیکھ کر کرنا چاہیے. آج کل لوگ جو مسجد میں نہیں آتے، جو روزے نہیں رکھتے، جو نیکی کام نہیں کرتے، پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے اللہ بخشے گا، روزے نہیں رکھتے اللہ بخشے گا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو اللہ غفور رحیم ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کوئی مسجد میں آیا بھی نہیں اس کو بھی وہی انعام و کرام دے، دوسرا آدمی جو ہے وہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے بیچارہ اس کو بھی وہی انعام و کرام دے. ایسا کیسے ہوگا؟ عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی. اس لیے اللہ کا عدل یہ ہے جو آدمی جیسے اعمال کرے گا ایسا اس کو بدلہ ملے گا. اس لیے کام عدل کے مطابق کرنے چاہیے، مانگنا اللہ سے فضل چاہیے. مسائل و احکام. غسل کی قسمیں. کہتے ہیں غسل کرنا فرض، کبھی فرض ہوتا ہے اور کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے. غسل کرنا فرض کب ہوتا ہے؟ اسباب اس کے بیان ہو گئے کہ مرد پر غسل جنابت کی صورت میں فرض ہوتا ہے، یعنی شہوت کے ساتھ منی نکل آئی، احتلام ہو گیا، بیوی سے مباشرت کر لی، یہ صورت جنابت کی ہے. ایک صورت میں مرد پر یہ غسل فرض کی ہے، اور عورت پر 3 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے. ان میں ایک جنابت والی یعنی مباشرت کی نیت سے، نمبر 2 ماہانہ حیض آ گیا، ماہواری آ گئی، اس سے پاک ہوگی، غسل کرنا ضروری ہے. نمبر 3 بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد خون آتا ہے، اس سے پاک ہوگی، اسے نفاس بولتے ہیں، اس سے پاک ہوگی تو غسل کرنا ضروری ہو جائے گا. یہ 3 اسباب عورت کے لیے. نمبر کہتے ہیں موت کے وقت غسل. جب آدمی مر جائے تو زندوں پر ضروری ہے کہ وہ فوت شدہ آدمی کو غسل دیں، یہ زندوں پر ضروری ہے اور غسل دینا فرض ہے زندوں کے ذمہ. آگے یہ 3 چیزیں بتا دی، منی، مرضی اور ودی. یہ کیا چیز ہے کہ انسان جو بالغ آدمی ہے اس کے جسم سے گاڑھا ریشتدار پانی نکلتا ہے، تو اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہے گاڑھا ریشتدار پانی نکلے اور اس کے بعد جو ہے طبیعت میں انتشار کم ہو جائے اور انسان میں سستی غالب آ جائے اور شہوت کے ساتھ کود کر نکلے، اسے منی بولتے ہیں. اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیوی سے جو ہے وہ کھیل کود یا ویسی مذاق کی صورت میں گاڑھا پانی نکل آیا تو اپنا اس کے بعد انتشار ختم نہیں ہوا، جوش ختم نہیں ہوا، اسے مزی بولتے ہیں. اس کی وجہ سے صرف جو ہے وہ وضو ضروری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے غسل ضروری نہیں ہوتا. نمبر 3 ودی ہے کہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بس اوقات جو ہے پیشاب کے ساتھ گاڑھے پانی کے لیسدار قطرے نکل آتے ہیں، اسے ودی بولتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اگر نکل آئے تو غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا پڑتا ہے. نمبر 2 سنت. غسل کرنا سنت کب ہے؟ کہتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے سے پہلے، حج کا احرام باندھے یا عمرے کا احرام باندھے اس سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، یعنی عرفہ 9 ذی الحجہ بڑی عید سے ایک دن پہلے غسل کرنا سنت ہے. مستحب غسل کرنا کب ہے؟ مستحب کا مطلب بہتر ہے، کر لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. کہتے خوف کے وقت کوئی اچانک پریشانی ہے اور انسان جو ہے وہ خوف کا شکار ہے تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے غسل کرنے سے. سفر سے واپسی پر سفر میں آئے تھکاوٹ ہوتی ہے تو غسل کرے گا، کبھی تشاش بچا دی جائے گی. آندھی کے وقت، سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت جو ہے غسل کرنا جو ہے مستحب ہے، کیونکہ یہ چیزیں یہ آفات میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیز کو دیکھتے، آندھی کو دیکھتے، سورج گرہن، چاند گرہن کو دیکھتے تو نماز کی طرف متوجہ جاتے اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار فرماتے کہیں یہ مطلب عذاب کی صورت نہ ہو. اس لیے جو ہے غسل کرنا سنت ہے. پتہ نہیں اس آفت کے اندر ہماری موت واقع نہ ہو، پاک صاف ہو جانا چاہیے. مسنون دعا. ہر سبق کے عہد پر مسنون دعا آتی ہے.
تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی آ گئی، چونکہ جب ہم نے وضو کر لیا، ہاں جی، اب ہم نے مسجد میں آنا ہے، تو مسجد میں آ کر دعا پڑھنی، بسم اللہ پڑھ لیں جی، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جی بسم اللہ، اللہ کے نام سے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، آپ کی دعا مانگتے ہیں اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جتنی رحمت رب تعالیٰ کی یہاں متوجہ ہوتی ہے کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ یہاں کم سارے ہی ایسے کیے جاتے ہیں جو اللہ کی رحمت والے ہیں۔ نماز رحمت اترنے کا سبب ہے، تلاوت رحمت اترنے کا سبب ہے، اذکار تسبیحات یہ ساری چیزیں رحمت اترنے کا سبب ہے۔ تو جب داخل ہوتے ہی ہم یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، جتنے کام یہاں رہ کر میں کروں اے اللہ سب کا اجر مجھے پورا پورا عطا فرمائیے۔ نماز پڑھو تو یا اللہ یہ جو ہے میرے کو وبال نہ بنے، میرے لیے رحمت بن جائے، تلاوت کرو یا اللہ اس کا اجر عطا فرمائیے، ذکر اذکار کرو اس کا اجر عطا فرمائیے، صلاۃ و سلام پڑھو اس کا اجر عطا فرمائیے، تسبیحات کرو اس کا اجر عطا فرمائیے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت کی خاص طور پر جگہ ہے جو مسجد ہے، رب تعالیٰ کی رحمت یہاں انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس لیے داخل ہوتے ہی رب تعالیٰ سے رحمت مانگی جاتی ہے تاکہ انسان کو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی شفقت سے وافر حصہ ملے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔